مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن اور سنت میں اتر کر لفظ حیات کو، زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور سمجھنے کے بعد تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیہ یحییٰ کا معنی ہوتا ہے زندہ ہونا، زندہ رہنا۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو، جس کا پتہ ہمیں چلتا ہے حرکت سے، کسی چیز کے سکڑنے سے، سانس کے اندر جانے اور باہر آنے سے، بلڈ کے سرکولیشن سے، عمل اور رد عمل سے، اثر پذیری سے، کسی چیز کی بڑھوتری اور کسی چیز کی ترقی سے ہمیں زندگی اور حیات کا پتہ چلتا ہے۔ ہم تمام دوست اللہ رب العالمین کے جو 99 صفاتی نام ہیں وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الحی، کہ اللہ رب العالمین زندہ جاوید ہستی ہے۔ اور زندہ جاوید ہستی ہونے کا مطلب یہ ہے کائنات کی ہر چیز پر زمانہ عدم آیا ہے، یعنی ایک وقت ایسا تھا کائنات کی کوئی بھی چیز زمانہ وجود میں نہیں تھی، زمانہ عدم سے گزر کر وہ زمانہ وجود میں آئی۔ اللہ رب العالمین وہ واحد ہستی ہے جس پر زمانہ عدم نہیں آیا، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کا مطالعہ کریں، جسے آپ آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اگر آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 کا مطالعہ کریں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اگر آپ سورہ مومن کی آیت نمبر 165 کا مطالعہ کریں تو وہاں رب العالمین فرماتے ہیں هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین۔ تو اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الحی، یعنی حقیقی زندگی، اصل زندگی، ابدی زندگی، ہمیشگی کی زندگی وہ صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ زندگی جس کے بھی پاس ہے وہ زندگی عارضی ہے، وہ زندگی عطائی ہے، کسی کی دین، کسی کی بخشی ہوئی، اور وہ زندگی موت آشنا ہے، یعنی ایک وقت آئے گا وہ زندہ چیز موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے سورہ نحل مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کی آیات غالباً 20 اور 21 کا مطالعہ کریں گے تو رب العالمین فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن ہستیوں کو پکارا جاتا ہے، اب وہ کتنی ہی مقدس ہوں، وہ کتنی ہی معزز ہوں، وہ اپنے اندر کتنا ہی احترام رکھتی ہوں، وہ کتنی ہی عظیم تر کیوں نہ ہوں، اموات غیر احیاء، بہرحال وہ مردہ ہے، ان کے پاس زندگی نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان مقدس ہستیوں کو جنہیں اللہ رب العالمین کے سوا پکارا جا رہا ہے، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ وہ حشر نشر کے لیے کب اٹھائے جائیں گے، دوسری زندگی انہیں کب دی جائے گی۔ تو زندگی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور جس کے پاس بھی اللہ کے
علاوہ زندگی ہے وہ عارضی اور عطائی زندگی ہے۔ اسی لیے تمام مسلمانوں کو اور ہر مسلمان کو اگر بھروسہ کرنا چاہیے، اگر اعتماد کرنا چاہیے، اگر ٹرسٹ کرنا چاہیے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر، چونکہ اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی غوث ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی گنج بخش ہے، اور وہی سب کو عطا کرنے والا ہے، سب کو فیض بخشنے والا ہے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں دوستو سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 کا، اب یہاں جب ہم قرآن سمجھنے لگے ہیں، اور ظاہر ہے قرآن رہنمائی کی بنیاد ہے، دل دماغ حاضر رکھیں، مکی صورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ مکہ میں دعوت دیتے ہوئے 6-7 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے والے لوگ برائے نام تھے۔ عموماً لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے، اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے کہ رسول کی پہچان کے اندر نہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ پھیر کر بیٹھ جایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی آپ پر نظر نہ پڑ جائے۔ عموماً لوگوں کا رویہ اس زمانے میں یہی تھا، تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے رسول وتوکل علی الحی الذی لا یموت بحمد لا یموت وسبح بحمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ پر آپ بھروسہ کریں جو زندہ جاوید ہستی ہے، جسے موت نہیں ہے، اور حمد کے ساتھ آپ اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ تو غور کریں، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالات تمہارے خلاف ہیں، حالات تمہارے حق میں نہیں ہیں، لیکن تم بھروسہ کرو گے اس حی ذات پر، اس زندہ جاوید ہستی پر جسے موت نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نبی کی امت اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرے، کسی اور پر اعتماد کرے، کسی اور پر ٹرسٹ کرے۔ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہیے ہے، یا جس امتی کو جو کچھ چاہیے ہے، وہ اس کے لیے اسٹرگل کرے، وہ اس کے لیے پلاننگ کرے، وہ اس کے لیے جد و جہد کرے، اس کے لیے تدبیر کرے، اپنی محنت کا اظہار کرے، اور رزلٹ اللہ رب العالمین پر چھوڑ دے۔ اسی کو کہتے ہیں توکل۔ ایک اسلامی محاورہ ہے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کام کو بنا دینا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے، چونکہ وہ حی ذات ہے، زندہ جاوید ہستی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے دماغ حاضر ہیں، چونکہ ہم لفظ حی کو سمجھ رہے ہیں قرآن میں اتر کر، امام لغت ہے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں حیات اصل میں اس زندگی کو کہا جاتا ہے جو اخروی زندگی ہے، اور وہی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ بھئی جو زندگی اس وقت ہمیں حاصل ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایک لمحے اور ایک سیکنڈ کے بارے میں کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اصل جو زندگی ہے، اصل جو حیات ہے، وہ اخروی زندگی ہے، وہ اخروی حیات ہے۔ پھر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی 2 آیتیں پیش کی ہیں کہ حیات سے مراد اخروی حیات ہے، ہمیشگی کی زندگی حیات ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے۔ ہم سب جانتے ہیں سورہ انفال یہ مدنی سورت ہے،
اور اللہ رب العالمین نے اس صورت میں غزوہ بدر پہ تبصرہ کیا ہے. اس کی آیت نمبر 24 میں رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. اذا دعاکم، جب اللہ رسول تمہیں پکاریں، تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی پکار بھی کیا ہے؟ آخرت. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار بھی کیا ہے؟ آخرت. بھئی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، اس ہدایت پر عمل کر کے ہمیں حاصل کیا ہوگی؟ آخرت. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، اس تعلیم پر ہمیں عمل کر کے کیا حاصل ہونے والی ہے؟ آخرت. تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیات اصل میں اخروی حیات ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے. ایک حدیث کا مطالعہ کریں نا، موقع زمانے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ جب ہم نے اخروی حیات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور موجودہ حیات کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، مادے نے ہم پر حملہ کیا، مادے نے ہمیں مادہ پرست بنایا. اب جو کام ہم کر رہے ہیں، جو فیصلہ ہم کر رہے ہیں، وہ سب اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں. ترمذی میں ایک روایت ہے علی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے، الفاظ دونوں کے مختلف ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آخر زمانہ آئے گا اور امت فساد میں مبتلا ہوگی تو 10 خامیاں میری امت کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اور ان 10 خامیوں میں سے ایک خامی کیا ہے؟ کہ ایک شخص اپنی بیوی کی بات تو مانے گا لیکن وعق امہ، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. ایک شخص اپنے دوست کے تو قریب ہو جائے گا لیکن اقصا اباہو، اپنے باپ سے دور ہو جائے گا. اب دیکھیں، ماں اور باپ کی تابعداری یہ ذمہ داری ہے، جبکہ بیوی کی بات ماننا یہ اپنی دلچسپی ہے. اپنے دوست کے قریب ہونا باپ کو چھوڑ کر یہ کھیل اور تماشا ہے. تو جب مادہ پرستی کا دور ہوگا اور سارے فیصلے اس دنیا کی زندگی کے لیے ہو رہے ہوں گے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہو رہے ہوں گے، تو پھر ساری دلچسپیاں کیا ہوں گی؟ بیویوں سے. سارے کھیل تماشے کس کے ساتھ ہوں گے؟ دوستوں کے ساتھ، اور ماں باپ کو پیچھے رکھ دیا جائے گا. اب اس حدیث کا مصداق کیا آپ کو وہ واقعہ نظر نہیں آتا جو 19 اور 20 اکتوبر کی درمیانی رات لیاری کے اندر پیش آیا، کہ بلال نامی نوجوان نے ماں، بہن، بھابھی اور بھانجی کو قتل کر دیا. تو اخروی زندگی یہ ہے اصل میں حیات. اس دنیا کے اندر زندگی گزارے آخرت کو یاد رکھتے ہوئے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بھی مثال دی ہے نا، کہ حیات اصل میں ہمیشگی کی زندگی کو کہتے ہیں، اس سے مراد ہے آخرت کی زندگی. سورہ فجر میں اترے ہیں آپ، اس کی بھی آیت نمبر 24 ہے، جس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ قیامت قائم ہوگی، زمین کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، رب العالمین جلوہ افروز ہوگا، فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، جہنم بیچوں بیچ لائی جائے گی، اور یہ وہ وقت ہوگا یتذکر الانسان، انسان نصیحت حاصل کرے گا، انسان ہوش کے ناخن لے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ہوش کے ناخن لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہنے والا کہے گا کاش میں نے آخرت کی زندگی کے لیے، لفظ کیا ہے؟ حیات. قدمت لحیاتی، کاش میں نے آخرت کی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا.
تو حقیقی زندگی، اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے دوستو۔ اگر لگژری زندگی حاصل ہو سکتی ہے نا، اگر مثالی زندگی حاصل ہو سکتی ہے، بے بدل زندگی حاصل ہو سکتی ہے، وہ آخرت میں ایک چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے کھینچوں۔ بخاری کتاب مناقب الانصار میں ایک معروف روایت ہے نا، غالباً یہ اس دور کا واقعہ ہے جب نبی علیہ السلام نبوت کا اعلان تو کر چکے ہیں، لیکن آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو آزادانہ مکہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام بھی فرصت کے لمحات نکال کر عبادت کی غرض سے غار حرا چلے جاتے تھے۔ اب آپ کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے رسول کے کھانے پینے کا سامان لے کر آ رہی ہیں غار حرا کی طرف۔ جبریل امین کہتے ہیں آپ کی بیوی آ رہی ہیں، انہیں خالق کا بھی سلام پہنچا دیں، میرا بھی سلام پہنچا دیں، اور انہیں ایسی جنت کی بشارت دے دیں لا صخب فیہ ولا نصب، جس جنت کے اندر نہ شور و شغب ہوگا اور نہ محنت ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، نہ تھکاوٹ ہوگی۔ تو اگر لگژری زندگی صحیح معنی میں حاصل ہو سکتی ہے تو وہ آخرت میں ہی دوستو حاصل ہو سکتی ہے، دنیا تو گزر جائے گی۔ اب آپ کے دماغ پر اگر حاضر ہیں، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ امام لغت ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں جو حقیقی زندگی، حقیقی حیات ہے وہ آخرت کی حیات ہے۔ دوستو یہ جو دنیا میں ہمیں زندگی ملی ہے نا، اس کو ہم خود دوسرا نام دے سکتے ہیں، اور وہ نام ہے مہلت عمل۔ اور اس دنیا کے اندر جو ہمیں موت ملے گی اسے ہم ایک دوسرا نام دے سکتے ہیں مہلت عمل کا خاتمہ۔ بھائی اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے اندر جو موت و حیات کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ رب العالمین دیکھ رہا ہے کون مہلت عمل کا صحیح استعمال کر رہا ہے، اور جس نے مہلت عمل کا صحیح استعمال کر لیا وہ آسمانی بادشاہت کا سامان جمع کر رہا ہے، اور ہم میں سے جو شخص نیکیاں کر رہا ہے، خیر کر رہا ہے، اچھائیاں کر رہا ہے، ہر خیر، ہر نیکی، ہر اچھائی، ہر بھلائی یہ جنت کے گھر کی یا جنت کے محل کی اینٹ ہے۔ یعنی ہم خود اپنے نیک اعمال سے اپنے حصے کا جنت کے اندر محل تعمیر کر رہے ہیں۔ ایک اور بات سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں دوست۔ دیکھیں ہم انسان جو ہے نا چند چیزوں کا مجموعہ ہے، لیکن ان چند چیزوں کے اندر اصل انسان تلاش کریں، اصل انسان کیا ہے؟ دیکھیں انسان جسم بھی ہے، انسان روح ہوائی، روح حیوانی بھی ہے، انسان روح انسانی، روح ربانی بھی ہے۔ اب انسان اگر جسم ہے تو جسم زمینی مادوں سے مل کر بنا ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ انسان اگر روح ہوائی ہے، روح حیوانی ہے، تو میں نے آپ سے کہا اس کا پتہ چلتا ہے بلڈ سرکولیشن سے، جو ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، یہ سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ جو عمل اور رد عمل ہے، یہ جو حرکت ہے، یہ جو ہمارا سکڑنا ہے، یہ سب ہماری زندگی کی علامت ہے۔ یہ روح ہوائی ہے، یہ روح حیوانی ہے۔ لیکن انسان کے اندر تیسری چیز ہے روح انسانی، روح ربانی۔ اور روح انسانی، روح ربانی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا عکس، اللہ رب العالمین کی صفات کا پرتو، اللہ رب العالمین کی صفات کا شیڈ اہتمام کے ساتھ ہم انسانوں پر پڑا ہے۔ اب قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے رکھوں، سورہ حجر ہے،
رب العالمین فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے انسان نامی بشر نامی مخلوق بنا دوں وَنَفَخْتُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں فائنل ٹچ دے دوں انسان کو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح سے کچھ پھونک دوں انسانوں کے اندر فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو انسانوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہاں ایک بات سمجھتے چلیں دوست، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں نا ان کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات کا عکس آپ کو ملے گا، لیکن خاص اہتمام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی صفات کا عکس اگر کسی مخلوق پر ہے تو وہ انسان ہے۔ ایک روایت سناؤں آپ کو بخاری مسلم کی نا، بڑی معروف روایت ہے یہ بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنی صفات میں سے ایک صفت رحمان رحیم اس کے 100 حصے کیے، یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ یاد رکھیے ہمارا نبی جب بھی ہمیں سمجھائے گا تو عالم بالا کی ڈکشنری کھول کر نہیں بیٹھ سکتا بیچارہ، چونکہ عالم بالا کی یا آسمانی ڈکشنری لے کر وہ بیٹھ جائے ہم سمجھ نہیں سکیں گے۔ ہمارا نبی جب بھی عالم بالا کی بات بتائے گا، ہمارا نبی جب بھی آسمان کی بات ہمیں بتائے گا تو ہماری ڈکشنری کھول کے ہمارے سامنے رکھے گا۔ تو یہ باتیں سمجھانے کے لیے ہم سے کہی گئی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی صفات میں سے ایک صفت رحیم اس کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ اللہ رب العالمین نے زمین پر بھیج دیا۔ اس ایک حصے کی وجہ سے یتراحم الخلائق، ساری مخلوقات ایک دوسرے پر شفقت کا رویہ رکھتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھتی ہے۔ پھر رسول نے مزید سمجھایا کہ بھئی کھر والے جانور ہوتے ہیں، کھر والا جانور اپنے بچے کو بچاتا ہے کہ کہیں اس کا کھر اس کے بچے کو نہ لگ جائے، خشیۃ ان تصیبہ، کہ کہیں میرا کھر میرے بچے کو نہ لگ جائے۔ تو یہ کھر والا جانور جو اپنے کھر کو اپنے بچے سے بچا رہا ہے کہ اسے تکلیف نہ ہو، یہ اللہ رب العالمین کی صفت رحمت کا حصہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی صفات کی جھلک، اللہ رب العالمین کی صفات کا عکس، اللہ رب العالمین کی صفات کا پرتو ہم انسانوں پر خاص اہتمام کے ساتھ ہے۔ یہ ہے انسان کی اصل تعریف کہ انسان روح انسانی اپنے اندر رکھتا ہے، روح ربانی اپنے اندر رکھتا ہے، روح یزدانی اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں ہمارا حیوانی وجود یہ اصل وجود نہیں ہے، ہمارا اخلاقی وجود یہ اصل ہمارا وجود ہے۔ اب اگر یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں تو بات کو میں آگے بڑھاؤں۔ ہم لفظ حیات سمجھ رہے ہیں، اور میں امام لغت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے لغوی معانی کو سامنے رکھ کر آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے کہ اصل حیات، اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی۔ دوستو اس اصل حیات کو بنانے کے لیے، اس آخرت کی زندگی بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مزید قسم کی حیاتیں ہمیں دے رکھی ہیں، مزید قسم کی زندگی ہمیں دے رکھی ہے۔ پتہ ہے سائنس اللہ رب العالمین نے ہمیں دی حواس، انٹیلیجنس اللہ رب العالمین نے ہمیں دی عقل۔ اللہ رب العالمین قرآن میں سائنس کو بھی حیات کہتے ہیں، سائنس کو بھی، حواس کو بھی اللہ رب العالمین قرآن کے اندر حیات کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں۔ یعنی آپ کی زندگی کوئی معمولی زندگی تھوڑی ہے، آپ کی زندگی کو تحفظ دینے کے لیے، اس موجود زندگی میں رہتے ہوئے آسمانی بادشاہت میں اپنا محل تعمیر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حواس دیے ہیں۔ اور حواس کیا ہے؟ زندگی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ زندگی ہے، یہ جو سن رہے ہیں آپ یہ زندگی ہے، یہ جو بول رہے ہیں آپ یہ کیا ہے؟ زندگی ہے۔ یہ جو سونگ رہے ہیں آپ یہ کیا ہے؟ زندگی ہے۔ یہ جو چھو رہے ہیں آپ یہ کیا ہے؟ زندگی ہے۔ ان حواس خمسہ سے، ان 5 سینس سے
درست کام لے لیں. اگر ان سینس سے ہم نے درست کام لے لیا ہماری آخرت بن جائے گی, ہماری آخرت سنور جائے گی. اب امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن سے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر 5 سینس کو, حواس کو, محسوس کرنے کی طاقت کو حیات کہا ہے. سورہ فاطر مکی صورت ہے, مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی. اور دور متوسط کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو دعوت دیتے ہوئے کم از کم 6-7 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں. اب آیت نمبر 22 ہے, یہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. اب اللہ رب العالمین زندہ کسے کہہ رہے ہیں اس آیت میں؟ جو حواس خمسہ سے کام لے رہے ہیں وہ زندہ ہیں. اور اللہ رب العالمین اس آیت میں مردہ کسے کہہ رہے ہیں؟ جو حواس خمسہ سے کام نہیں لے رہے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تسلی دے رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کی بات قبول نہیں کر رہے, آپ کی دعوت تسلیم نہیں کر رہے تو یہ مردہ ہے نا. اللہ رب العالمین کا قانون یہ نہیں ہے جو دیکھنا نہیں چاہتا اللہ رب العالمین زبردستی دکھائے. اللہ رب العالمین کا دستور یہ نہیں ہے جو سننا نہیں چاہتا رب العالمین زبردستی سنائے. تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ سن رہے ہیں, رب العالمین ان کا ہاتھ پکڑ رہا ہے. جو لوگ آنکھیں پھوڑ رہے ہیں, جو لوگ کان بند کر رہے ہیں, رب العالمین ان سے ہاتھ چھڑوا رہا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. تو دوست حواس خمسہ, سینس, 5 سینس, ان سے کام لے کر ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں. دیکھیں جس کا تعلق تعمیر سے ہو, سنیں جو سننے کا ہو. میں نے کبھی آپ کو تقدیر کا مسئلہ سمجھاتے ہوئے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی. آنکھ دیکھتی ہے, خدا کا سوال یہ نہیں ہوگا کہ جناب آنکھ نے دیکھا, خدا کا سوال یہ ہوگا آنکھ نے کیا دیکھا. آنکھ دیکھتی ہے, یہاں آپ مجبور ہیں. آنکھ دیکھتی ہے, یہاں مجبور ہیں. آنکھ کا کام ہے دیکھنا, لیکن آنکھ نے کیا دیکھا یہاں مجبور نہیں ہیں. اچھا دیکھیں برا دیکھیں. آپ کان سنتے ہیں, یہ مجبور ہیں آپ. کان کا کام ہے سننا. رب العالمین کے پاس یہ سوال نہیں ہے کان نے سنا, رب العالمین سوال یہ کرے گا کان نے کیا سنا. تو جن لوگوں نے 5 سینس سے کام لیا, حواس سے کام لیا, وہ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں. اور جنہوں نے 5 سینس سے کام نہیں لیا, جنہوں نے حواس خمسہ سے کام نہیں لیا, وہ اپنی آخرت بگاڑ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر باقاعدہ محسوس کرنے کی طاقت کو حیات کہا ہے, زندگی کہا ہے. اب آپ کے دماغ اگر حاضر ہو دوست, ہم سب ماشاءاللہ پاکستانی بیٹھے, 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں. ان 2 آیتوں کو سامنے رکھیں آپ کا پاکستانی معاشرہ مردہ معاشرہ ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178, آیت نمبر 179 میں کہا ہے وہ معاشرے جہاں کرمنل لاز پر عمل ہوتا ہے, جہاں فوجداری قوانین پر عمل ہوتا ہے, وہ معاشرے زندہ ہے. لیکن جہاں کرمنل لاز پر عمل نہیں ہوگا, جہاں فوجداری قوانین پر عمل نہیں ہوگا, وہ مردہ معاشرے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ رب العالمین نے تم پر یہ فرض کر دیا ہے کہ تم نے قصاص لینا ہے, تم نے خون کا بدلہ لینا ہے, خون کا بدلہ دلوانا ہے. آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. پھر آگے آیت نمبر 179 میں کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ. اگر تم کرمنل لاز پر عمل کرتے ہو, فوجداری قوانین پر عمل کرتے ہو,
اس میں معاشرے کی زندگی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کے ہاں جو مجرم ہوتا ہے وہ کھلا گھومتا ہے، اور جو معصوم ہوتا ہے اس کی گردن دبوچ لی جاتی ہے۔ ایک اور آیت پیش کروں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا پاکستانی معاشرہ معذرت کے ساتھ مردہ معاشرہ ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32، رب العالمین نے کیا کہا؟ ایک انسان کا قتل، معصوم انسان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل، ومن احیاها، الفاظ پہ غور کیجئے گا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور ایک معصوم انسان کی جان بچا لی جائے گویا کہ پورے انسانی معاشرے کی جان بچا لی گئی ہے۔ آپ کے ہاں اسٹریٹ کرائم میں روزانہ کی بنیاد پر 4-5 لوگ، ہفتہ واری بنیاد پر درجنوں لوگ، اور ماہانہ بنیادوں پر سینکڑوں لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، تو آپ کا معاشرہ مردہ معاشرہ ہے۔ جب تک حواس خمسہ سے کام نہیں لیں گے، آنکھیں کھلی نہیں رکھیں گے، کان کھلے نہیں رکھیں گے، حق کو حق نہیں کہیں گے، باطل کو باطل نہیں کہیں گے، اور حق سمجھ لینے کے بعد حق کا راستے کا انتخاب نہیں کریں گے، باطل کو سمجھ لینے کے بعد اپنے بڑھتے ہوئے قدم نہیں روکیں گے، معاشرہ اسی طرح مردہ رہے گا۔ دوست، زندہ معاشرے کی ایک نشانی پتہ کیا ہے؟ ہمارے دن کا آغاز وہ اللہ رب العالمین کے مبارک نام سے ہو، فجر کی نماز ہم پڑھیں۔ یقین جانیے مسلم معاشرے کی زندگی، مسلم معاشرے کا شعور فجر کی نماز میں بولتا ہے، اور اگر فجر کی نماز میں مسجدوں میں حالت یہ ہو کہ امام کے بعد صرف چند گنے چنے بوڑھے ہوں، نوجوان 1% بھی نہ ہو، تو سمجھ لیں یہ معاشرہ کیا ہے؟ مردہ معاشرہ۔ اگر راتوں کو جاگ رہے ہیں، رت جگا ہو رہا ہے، نہ وقت پر سوتے ہیں نہ وقت پر اٹھتے ہیں، سمجھ لیں مردہ معاشرہ ہے۔ یورپ ہزاروں گالیاں منہ سے نکالتے ہیں، آج تک وہ فطرت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ چائنا، جاپان فطرت کے مطابق، فطرت کے قریب رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایج ایوریج وہاں 87، آپ کا ایج ایوریج 67 ہے، وہ مشکل، فطرت کے قریب۔ یہ مسلم معاشرہ، یہ کلمہ گو لوگ، یہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے لوگ، وہاں آج بھی وقت پر شادیاں ہوتی ہیں نا، تقریبات وقت پر ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں رات 12 بجے تقریبات کا آغاز ہوتا ہے، رت جگہ ہے بھائی، جاگیں گے رات بھر۔ یعنی اب تک معاشرہ شعور کے ٹریک پر آ نہیں سکا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر حواس خمسہ کو، 5 سینس کو حیات کہا ہے، زندگی کہا ہے، اس سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس معاشرے کو مردہ معاشرہ کہا ہے جو 5 سینس سے کام نہیں لے رہا، جو حواس خمسہ سے کام نہیں لے رہا۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، اب اس سے کون سے سہانے خواب اور کون سے بھیانک خواب ہمارے سامنے آئیں گے تو مستقبل فیصلہ کرے گا، لیکن اس 26ویں آئینی ترمیم میں ہمیں نوید سنائی گئی ہے کہ جنوری 2028 پاکستان میں سود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے سود کا خاتمہ یہ اعلانوں سے نہیں ہوگا، یہ ترمیموں سے نہیں ہوگا، اس کے لیے گڈ ول چاہیے، اس کے لیے نیک نیتی چاہیے، اس کے لیے ارادہ چاہیے۔ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سودی قرضوں کی وجہ سے ہیں۔ بھائی ایک تو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے نا جو سودی قرضے لے کر 5 سال پورے کرتی ہے، وہ ہمارے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے 3 مہینے کے لیے آتی ہے، وہ بھی ہزاروں ارب روپے قرضے لے کر ملک چلاتی ہے۔ پاکستان کا جو سالانہ بجٹ ہے اس کا بیشتر حصہ سودی قرضوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ آج پاکستان میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو 3 لاکھ روپے سے زیادہ کا مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ تو سود ترمیموں سے ختم نہیں ہوگا،
نعروں سے ختم نہیں ہوگا. سود کے خاتمے کی ایک ہی سبیل ہے اور ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے نیک نیتی. بھائی سورہ بقرہ میں اتر جائیں آپ, آیت نمبر 278 اور 279 کا مطالعہ کریں, جس میں اللہ رب العالمین نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو, وہ سود چھوڑ دو جو رہ گیا ہے, اور اگر تم نے بقایا سود نہ چھوڑ دیا ہمارا فیصلہ سننے کے بعد بھی, تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. کہا جاتا ہے کہ یہ آیات فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں, یعنی اس وقت تک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم افراد کی ذہن سازی کر چکے تھے, مسلمانوں کے ذہن بنا چکے تھے. جو ایلیٹ کلاس تھی, کھاتے پیتے لوگ تھے, ان کے ذہن اللہ کے رسول بنا چکے تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بینک دولت کو مضبوط کر چکے تھے, اپنے اسٹیٹ بینک کو مضبوط کر چکے تھے. بھائی اگر کسی کو ذاتی قرضہ چاہیے ہے, کہ کاروباری قرضہ چاہیے ہے, لوگوں کے ذہن بنے ہوئے ہیں, جا کے آپ قرضہ لے سکتے ہیں, قرض حسن. اگر وہاں سے نہیں مل رہا, ریاست کے پاس آ سکتے ہیں, گڈ ول چاہیے اس کے لیے. لیکن جس ملک کی حالت یہ ہو معذرت کے ساتھ, جہاں سیاست انڈسٹری ہو, جہاں تعلیم کاروبار ہو, جہاں صحت بزنس ہو, جہاں وردی تحفظ کے بجائے خوف کی علامت ہو, وہاں کہاں سود کا خاتمہ ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین ہی ہم پر کرم فرمائے گا. آخری بات کہنے لگا ہوں, دوست دل دماغ حاضر رکھیے گا آپ. ہم قرآن میں اتر کر لفظ حیات کو سمجھ رہے ہیں, اور میں نے آپ سے کہا کہ حیات اصل میں کیا ہے؟ اخروی حیات, وہ ہمیشگی کی حیات ہے. دنیا کے اندر جو زندگی ملی ہے یہ مہلت عمل ہے, جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, نہ جانے کب آنکھ بند ہو جائے. وقت کا نبی بتا سکتا ہے کہ وہ کتنی عمر لے کر آیا ہے, کوئی ولی بتا سکتا ہے کتنی عمر لے کر آیا ہے. دنیا کے اندر جو عمر ملی ہے, جو زندگی ملی ہے, یہ مہلت عمل ہے, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیکن اصل حیات, اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے, اور اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 5 سینس دیے ہیں. دیکھنے کے لیے آنکھیں, سننے کے لیے کان, بولنے کے لیے زبان, سونگھنے کے لیے ناک, اور چھونے کے لیے ہاتھ دے رکھے رب العالمین. اور اس کے ساتھ ساتھ دوست, اللہ رب العالمین نے آخرت بنانے کے لیے عقل دے رکھی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس عقل کو, اس شعور کو, اس ادراک کو, اس علم کی دولت کو حیات کہا ہے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ, امام لغت, مفردات القرآن میں کہتے ہیں حیات بمعنی عقل. اور پھر قرآن کی آیت لے کر آئے, سورہ انعام آیت نمبر 122. سورہ انعام مکی صورت, مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی. رب العالمین فرماتے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. ایک صاحب ایمان جو کل تک کیا تھا؟ مردہ, ہم نے اسے زندگی دی. اب ایک صاحب ایمان کل تک مردہ تھا, کیا مطلب؟ عقل استعمال نہیں کر رہا تھا. اس صاحب ایمان کو زندگی مل گئی. زندگی مل جانے کا مطلب کیا؟ اب وہ عقل سے کام لے رہا ہے. ایک صاحب ایمان جو کل تک مردہ تھا, عقل سے کام نہیں لے رہا تھا, ہم نے اسے اس قابل بنایا کہ وہ اپنی عقل سے کام لینے لگا. اب وہ علم و عقل کی روشنی میں لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہے. تو حیات بمانے عقل. زندہ معاشرہ شعور کا معاشرہ ہوتا ہے. زندہ انسان باشعور انسان ہوتا ہے. جو شخص عقل سے کام نہیں لے رہا, جو قوم عقل سے کام نہیں لے رہی, قرآن کی نظر میں وہ شخص اور وہ قوم مردہ ہے. اب آپ غور کریں, ہمارے ہاں تو عقل کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی, شعور کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہم مسلمانوں کی توجہ دلائی, عقل سے کام لو, اور عقل کے لیے مختلف الفاظ قرآن میں استعمال کیے. ہجر اس ذہنی صلاحیت کو کہتے ہیں جو نقصان سے بچائے. عقل اس ذہنی صلاحیت کو کہتے ہیں جو نقصان سے بچائے, فائدہ مند کاموں پہ لگا دے. حلم اس ذہنی صلاحیت کو کہتے ہیں جو طبیعت کو کنٹرول میں رکھے, مشتعل نہ ہونے دے.
غصے میں نہ آنے دے. اولی الالباب، اولی النہا. اللہ رب العالمین نے عقل استعمال کرنے کے لیے قرآن میں چند الفاظ استعمال کیے. تفکرا، تفقہا، تدبرا، ادکرا، استنبتا. تو دوستو ہم اگر آخرت بنانا چاہتے ہیں تو پھر اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا، اپنی عقل کا تعمیری استعمال کرنا پڑے گا. اللہ کی قسم اگر عقل کے دریچے ہم کھول لیں، ہر نعرے کے پیچھے ہم نہیں بھاگیں گے، ہر تقریر کے پیچھے ہم نہیں بھاگیں گے. آپ غور تو کریں، قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ. قرآن کیا ہے؟ فراست الہی. قرآن کیا ہے؟ عقل الہی. اللہ رب العالمین اپنے کلام کے بارے میں کہتے ہیں، اپنی فراست کے بارے میں کہتے ہیں، اپنی عقل کے بارے میں کہتے ہیں. قرآن سن کر بھی اندھے بہرے ہو کر اس پر گرنا پڑو. سورہ فرقان مکی صورت، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی. اس کی آیت نمبر غالباً 72 ہے. اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفات بتائیں، عباد الرحمن کی کوالٹیز بتائیں اور کہا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صم وعمیانا. رحمان کے بندے وہ ہیں جنہیں جب اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، جنہیں جب خدا کا کلام سنایا جاتا ہے، اندھے بہرے ہو کر اس پر گر نہیں پڑتے، بلکہ شعور کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، عقل کی کھڑکی کو کھلا رکھتے ہیں. تو دوست اگر ہم اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، اپنی حواس خمسہ سے کام لیں، سینس سے کام لیں، اپنی انٹیلیجنس، اپنی عقل سے کام لیں، ہماری آخرت بن جائے گی. اور ایک دعا ہمیشہ کرتے رہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وارنا الاشیاء کما ہی. اے اللہ ہمیں حق کو حق کی صورت میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جب ہم حق کو حق کی صورت میں دیکھ لیں تو اللہ اس کی پیروی کی بھی توفیق دے دے. اے اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ باطل ہمارے سامنے باطل کی صورت میں آئے، اور جب باطل باطل کی صورت میں آ جائے تو اللہ اس سے ہمیں بچا کے رکھ. اور اللہ یہ ہمیں صلاحیت دے ہم تمام مسلمانوں کو کہ تمام چیزیں ہمارے سامنے اسی طرح آئیں جس طرح وہ اپنی حقیقت کے اندر ہے. میرا موضوع جاری ہے. لفظ حیات کو ہم سمجھ رہے ہیں. دیکھیں تھوڑا سا ہو سکتا ہے ٹپیکل موضوع ہو نا، مشکل موضوع ہو. ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے موضوعات عام طور پر قرآن بیان نہیں ہوتے ممبروں پر، لیکن بہرحال اگر کچھ بات آج میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں تو آئندہ جو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ لفظ حیات قرآن کی روشنی میں، حیات اصل میں کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے حواس خمسہ اللہ نے دیے ہیں، اس کو بھی قرآن میں حیات کہا گیا ہے. عقل اللہ نے دی ہے، اللہ نے اس کو بھی حیات کہا ہے. مزید گفتگو آئندہ جو میں اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.